وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خرج لحاجته فاتبعه المغيرة بإداوة فيها ماء فصب عليه حين فرغ من حاجته فتوضأ ومسح على الخفين. سیدنا حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے لیے باہر تشریف لے گئے تو میں پانی سے بھرا ہوا برتن لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلا گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حاجت سے فارغ ہوئے تو میں نے آپ کو پانی پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور موزوں پر مسح کیا۔ سیدنا حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ اسواف یعنی حرم مدینہ میں داخل ہوئے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے لیے تشریف لے گئے اور واپس آئے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سا کام کیا؟ سیدنا حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قضاء حاجت کے لیے تشریف لے گئے، اس کے بعد وضو کیا، اس میں اپنے چہرے اور ہاتھوں کو دھویا اور اپنے سر پر مسح کیا اور موزوں پر بھی مسح کیا۔ بعد ازاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی۔ حضرت امام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت جریر رضی اللہ تعالی عنہ پیشاب کیا، اس کے بعد وضو کیا، پھر موزوں پر مسح کیا تو حضرت جریر رضی اللہ تعالی عنہ سے اس بارے میں پوچھا گیا کہ آپ موزوں پر مسح کرتے ہیں تو حضرت جریر رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیتے ہوئے فرمایا، ہاں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشاب کیا، پھر وضو کیا اور اپنے موزوں پر مسح کیا۔ موسم سرما کی آمد ہے۔ اس موقع پر بعض لوگ اپنی سستی اور کاہلی کے باعث باریک موزوں کی طرح اونی اور سوتی جرابوں پر بھی مسح کر لیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا وضو ہو گیا، حالانکہ اس طرح وضو بالکل نہیں ہوتا۔ عام موزوں پر مسح کرنے کے بارے میں صحیح روایات موجود ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ موزوں پر مسح کرنا جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ کا قرآن کریم میں ارشاد ہے، اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے اٹھو کہ اپنے چہرے کو کونیوں تک اپنے ہاتھوں کو دھو لو، اپنے سر کا مسح کر لو اور اپنے پاؤں ٹخنوں سمیت دھو لو۔ اس آیت کریمہ کے مطابق وضو میں 4 چیزیں ضروری ہیں جن کے بغیر وضو ہو ہی نہیں سکتا۔ نمبر 1 پورے چہرے کا دھونا، نمبر 2 دونوں ہاتھوں کا کونیوں سمیت دھونا، نمبر 3 سر کا مسح کرنا، نمبر 4 دونوں پیر ٹخنوں سمیت دھونا۔ اہل سنت والجماعت کے تمام مفسرین، محدثین اور فقہائے کرام رحمۃ اللہ علیہم نے اس آیت اور دیگر متواتر احادیث کی روشنی میں تحریر فرمایا ہے کہ وضو میں پیروں کو دھونا شرط ہے، یعنی فرض ہے۔ سر کے مسح کی طرح پیروں کا مسح کرنا کافی نہیں ہے، لیکن متواتر احادیث سے ثابت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض مرتبہ پیر دھونے کی بجائے چمڑے کے موزوں پر مسح بھی کیا ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم میں وضاحت کے ساتھ پیروں کے دھونے کا ذکر آیا ہے، میں اس وقت تک موزوں پر مسح کا قائل نہیں ہوا جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل متواتر احادیث سے میرے پاس نہیں پہنچ گیا۔ غرض یہ ہے کہ قرآن کریم میں واضح طور پر بیان کیا گیا ہے
کہ وضو کے صحیح ہونے کے لیے دونوں پیروں کا دھونا شرط ہے، لیکن اگر کوئی شخص وضو کرنے کے بعد چمڑے کے موزے پہن لے تو مقیم 1 دن اور 1 رات تک اور مسافر 3 دن 3 رات تک وضو میں پیروں کو دھونے کی بجائے چمڑے کے موزوں کے اوپری حصہ پر مسح کر سکتا ہے، جیسا کہ متواتر احادیث سے ثابت ہے۔ اگر کوئی شخص چمڑے کے بجائے سوت یا اون یا نائلون کے موزے پہنے ہوئے ہے تو جمہور فقہاء علماء کے نزدیک ان پر مسح کرنا جائز نہیں ہے، بلکہ پیروں کا دھونا ہی ضروری ہے۔ اس مسئلہ کو سمجھنے سے پہلے موزوں کی اقسام کو سمجھیں۔ اگر موزے صرف چمڑے کے ہوں تو انہیں خفین کہا جاتا ہے۔ اگر کپڑے کے موزے کے دونوں طرف یعنی اوپر نیچے چمڑا بھی لگا ہو تو اسے مجلدین کہتے ہیں۔ اگر موزے کے صرف نچلے حصے میں چمڑا لگا ہوا ہے تو انہیں منعلین کہتے ہیں۔ جورب، سوت یا اون یا نائلون کے موزوں کو کہا جاتا ہے، ان کو جراب بھی کہتے ہیں۔ موزے کی ابتدائی تینوں قسموں پر مسح کرنا جائز ہے، لیکن جمہور فقہاء کرام نے احادیث نبویہ کی روشنی میں تحریر کیا ہے کہ جراب یعنی سوت یا اون یا نائلون کے موزوں پر مسح کرنا اسی وقت جائز ہوگا جب ان میں سخین یعنی موٹا ہونے کی شرائط پائی جاتی ہو، یعنی وہ ایسے سخت اور موٹے کپڑوں کے بنے ہوئے ہوں کہ ان پر پانی ڈالا جائے تو پاؤں تک نہ پہنچے۔ معلوم ہوا کہ سوت یا اون یا نائلون کی موزوں جیسے کہ موجودہ زمانے میں عموماً پائے جاتے ہیں پر مسح کرنا جائز نہیں ہے۔ ہندو پاک کے علماء حتیٰ کہ اہل حدیث علماء نے بھی یہی تحریر فرمایا ہے کہ عام نائلون کے موزوں پر جیسا کہ عموماً موجودہ زمانے میں موزے استعمال کیے جاتے ہیں ان پر مسح کرنا جائز نہیں، مگر کچھ لوگوں نے دیکھا دیکھی عام موزوں یعنی جرابوں پر مسح کرنا شروع کر دیا ہے، خواہ موزوں پر مسح کرنے کے مسائل سے واقف ہیں یا نہیں۔ ہندو پاک کے علماء نے جو مختلف فی مسائل میں مشہور تابعی و فقیہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی تحقیق کو اختیار کرتے ہیں، وضاحت کے ساتھ تحریر فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صراحت کے ساتھ قرآن کریم میں فرما دیا کہ وضو میں پیروں کا دھونا ضروری ہے۔ جہاں تک موزوں پر مسح کرنے کا تعلق ہے تو صرف انہی موزوں پر مسح کرنے کی گنجائش ہوگی جن پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسح کیا ہو یا مسح کرنے کی تعلیم دی ہو، اور وہ احادیث صحیح سے ثابت ہوں۔ کسی شک و شبہ والے قول یا خبر کو قرآن کریم کے واضح حکم کے مقابلے میں قبول نہیں کیا جائے گا۔ جراب، سوت یا اون یا نائلون کے موزوں پر مسح کرنے کی کوئی قوی دلیل کتب حدیث موجود نہیں ہے۔ مشہور اہل حدیث عالم مولانا محمد عبد الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ نے ترمذی کی مشہور شرح تحفۃ الاحوذی شرح جامع ترمذی میں باب ما جاء فی المسح علی الجوربین والنعلین کے تحت اس موضوع پر جو تفصیلی بحث فرمائی ہے، اس کا خلاصہ کلام یہ ہے جرابوں پر مسح کی کوئی دلیل نہیں ہے، نہ تو قرآن کریم سے، نہ سنت سے، نہ اجماع سے اور نہ قیاس صحیح سے۔ چمڑے کے موزوں پر مسح کی بابت بہت سی احادیث منقول ہیں جن کے صحیح ہونے پر علماء کا اجماع ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی موزوں کی طرح کی جرابوں پر آج کل کی باریک جرابوں کو قیاس کرنا قطعاً درست نہیں۔ ہاں، اگر آج بھی موزوں کی طرح کی جرابوں کو کوئی استعمال کرتا ہے تو ان پر مسح کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں۔ مشہور اہل حدیث عالم شیخ نذیر حسین دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ اونی اور سوتی جرابوں پر مسح جائز ہے یا نہیں ہے، وہ جواب میں تحریر کرتے ہیں کہ مذکورہ جرابوں پر مسح جائز نہیں ہے کیونکہ اس کی کوئی صحیح دلیل قرآن و سنت میں نہیں ملتی، اور مجوزین نے جن چیزوں سے استدلال کیا اس میں خدشات ہیں۔ پھر خدشات کا ذکر فرما کر تحریر کیا کہ جرابوں پر مسح جائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں۔ فتاوی نظیریہ۔ اس تمام بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ جرابوں پر مسح کرنے کے بارے میں کوئی حدیث مرفوع صحیح ایسی نہیں جو کلام سے خالی ہو، یعنی جس پر محدثین رحمۃ اللہ علیہ نے ذوف کا حکم نہ لگایا ہو۔ پھر یہ جرابوں پر مسح والا مسئلہ نہ قرآن سے ثابت ہے، نہ حدیث مرفوع صحیح سے، نہ اجماع سے، نہ قیاس سے۔ لہذا خفین چرمی جس پر مسح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اس کے سوا جراب پر مسح ثابت نہیں ہوا۔
اس لیے نماز ایمان کے بعد اسلام کا سب سے اہم بنیادی رکن ہے۔ قرآن کریم کی سینکڑوں آیات میں نماز پڑھنے کی تاکید وارد ہوئی ہے اور پوری امت مسلمہ کا اجماع ہے کہ وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ قرآن کریم میں صراحت کے ساتھ وضو میں پیروں کے دھونے کا ذکر آیا ہے، لہذا صرف انہی شرائط کے ساتھ اور انہی موضوع پر مسح کرنا جائز ہوگا جن کا ثبوت احادیث صحیحہ سے ملتا ہے، اور چمڑے کے موزے بازار اور مارکیٹ میں عام دستیاب بھی ہیں۔ بہرحال جراب پر مسح کرنے کی کوئی ثبوت احادیث صحیحہ میں نہیں ملتا، لہذا جرابوں پر مسح نہ کریں، اپنی نمازوں کو خراب نہ کریں۔ ہاں اگر مسح کرنے کا ارادہ ہے تو چمڑے کے موزوں کا استعمال کریں، ورنہ پیروں کو دھوئیں تاکہ وضو کا فرض ادا ہو اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک یعنی نمازیں صحیح طریقے پر ادا ہوں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں اور سب مسلمانوں کو دینی بصیرت سے نوازے اور قول و عمل میں اخلاص نصیب فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين۔